سلام کے بعد عرض ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے خدا کا لفظ نہیں ہے تو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اللہ کے صفاتی نام ہیں، تو وہ جو صفاتی نام ہے نا اللہ کے، رحمان، رحیم، کریم، تو یہ سارے صفاتی نام یہ عربی میں ہیں، تو یہ محدود نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں، جتنے بھی کوئی بھی صفاتی نام ہو جن میں اللہ کی تعریف ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے فارسی میں ہو، چاہے کسی بھی زبان میں ہو، تو جائز ہیں۔ تو خدا کا مطلب بھی جو مستقل بالذات ہو، جو مستقل بالذات ہو، یہ اردو میں یہ کانسیپٹ ہے اس لفظ کا، جو گاڈ ہو، جو معبود ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں خدا اصل میں فارسی سے وہاں سے نکلا ہے، یہ یوں تھا، تو بھائی بھاڑ میں جائے جس سے بھی نکلا ہو، اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ زبان یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لفظ کہاں سے چلا تھا، کن مراحل سے گزر کے کیا ہوا ہے، زبان یہ دیکھتی ہے ابھی کس معنی میں یوز ہو رہا ہے۔ ڈکشنری میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے زبان کو کہ خدا کا ڈکشنری میں مطلب کیا ہے، خدا کا مطلب جب لوگ یوز کرتے ہیں اس وقت اس کا مطلب کیا ہے، تو بس یہی ہے۔ ڈکشنری بھی عوام سے لیتی ہے، نہیں یاری بات سمجھ میں، ڈکشنری والا یہ نہیں پہلے الفاظ کے مطلب لکھے پھر لوگ وہاں سے لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لوگ کسی لفظ کو کسی معنی میں استعمال کرتے ہیں، پھر ڈکشنری لکھی جاتی ہے اور اس میں اس کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ مطلب اردو میں وہی ہے جو انگلش میں گاڈ کا مطلب ہے، سمجھتے ہو؟ گاڈ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، جو کائنات کو بنانے والا، کریٹر، خالق۔ تو خالق اردو عربی کا لفظ ہے یا نہیں؟ بنانے والا، اور معبود بھی عربی کا لفظ ہے، تو یہ عربی کا یا تو معبود کا ترجمہ اردو میں ہے یا خالق کا ترجمہ ہے۔ آج کل کتابوں میں نہ جائیں، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، خدا وہاں، بھائی جو بھی تھا نا، اب تھوڑی ہے، صحیح ہے نا؟ جیسے ایک صاحب نے کہا کہ ٹائی جو ہے نا وہ 200 سال پہلے انگریزوں نے صلیب کا نشان تھا اور یوں تھا پھر یوں تھا، میں نے کہا سب تھا ہو چکا ہے، اب ٹائی کا مطلب ہے صبح آفس جانے سے پہلے اچھی طرح ذرا ڈیسنٹ طرح کے بن گئے، یہ مطلب ہے اب وہ صلیب ولیب، تبھی تو جیپنیز بھی ٹائی لگاتے ہیں اور جو عیسائی نہیں ہیں ہندو بھی لگاتے ہیں ٹائی، حالانکہ وہ تو صلیب کو نہیں مانتے۔ تو ہم کیوں خام لوگوں کو پیچیدگیوں میں ڈالیں؟ جب ٹائی صلیب کا نشان جس وقت تھا اس وقت ٹائی استعمال کرنا کیا تھا؟ حرام۔ اگر یہ تھا، میں نہیں کہہ رہا یہ تھا، مان لیا جائے، لیکن اب جب نہیں ہے تو اب دیکھا جائے گا ٹائی کس معنی میں استعمال ہو رہی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر کسی زمانے میں پاجامہ کا لفظ بہت برا تھا، فرض کر لو، صحیح، پاجامہ کہتے تھے، بہت بڑی گالی تھی۔ اب آپ نے بیگم کو کہا بیگم میرا پاجامہ لے کر آؤ، بیگم کہ وہ پاجامہ، وہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے 300 سال قبل مسیح پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے۔ تو آپ، یہ میں ریسرچ سے ثابت کر رہی ہوں، گوگل میں ریسرچ کیا، پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے تھے، پاجامہ اس کو کہتے تھے، پاجامہ اس کو کہتے تھے، اور فلاں کی رپورٹ، ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق وغیرہ وغیرہ، وہ ایسی تحقیقات کرتے نہیں، مثال دے رہا ہوں، فلاں کی تحقیق، اور اتنی میں نے ثبوت پیش کر دی ہے پاجامہ الو کے پٹھے کو کہتے ہیں، تو آپ پاجامے کو کائنڈلی کچھ اور کہا کریں۔ آپ کیا کہیں گے؟ بیگم یہ تھے، اب پاجامہ پاجامے کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو بولو نا، نہیں کہتے۔ تو لغت، زبان یہ دیکھتی ہے یہ لفظ اب کس معنی میں یوز ہو رہا ہے، تو اب جو خدا کا لفظ ہے وہ گاڈ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور گاڈ خدا کے معنی میں یوز ہوتا ہے، اور گاڈ کا مفہوم جو پبلک کے ذہن میں ہے وہ یا تو معبود ہے یا کریٹر۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے حوالے بھیجے کہ گاڈ ڈکشنری میں دیکھیں، وہ اس نے آکسفورڈ سے ایک ڈکشنری چھپی ہے، اس میں گاڈ کا یہ مطلب لکھا ہے، بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا، پبلک کس معنی میں استعمال کر رہی ہے؟ تو گاڈ کا مطلب کیا ہے؟ معبود کو جس کی عبادت کی جائے، یا کریٹر کو جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ تو کریٹر، خالق عربی میں ہے نا، تو یہ قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ عربی میں ہی آپ نے ان کو پروناؤن کرنا ہے، کسی اور لینگویج میں نہیں کر سکتے، یہ ایسا نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ مثال کے طور پر آپ اردو میں اللہ کی تعریف کرو، جو بخشنے والا، کہ کوئی اللہ کا نام رکھ لے بخشنے والا، کوئی کیا بخشنے والا کیوں کہہ رہے ہو، عربی میں تو یہ لفظ ہے، تو عربی میں کیا، اردو میں ہے، تو اس کا مطلب وہی ہے جو غفار کا مطلب ہے، مغفرت کرنے والا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ کے صفاتی نام عربی میں ہی پکاریں، وہ انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں۔ موسٹ مرسیفل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ رحم دل، رحم کرنے والا، تو ٹھیک ہے موسٹ مرسیفل کہہ لو آپ اس کو، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اسی طرح اردو میں گاڈ، انگلش میں گاڈ ہے، اردو میں کیا ہے؟ خدا ہے، تو یہ جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ ہاں اللہ کا نام استعمال کرنا وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہی لفظ استعمال کریں جو قرآن نے استعمال کیا، وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب صلواتوں کا لفظ دیکھو اردو میں گالیوں میں استعمال ہوتا ہے نا، اب اتنی صلواتیں سنا کے چلا گیا، حالانکہ عربی میں تو صلوات کا معنی رحمتیں اور برکتوں کی دعائیں ہیں۔ اب آپ کو یہ تو کافر ہو گیا،
اس نے صلوات جو درود کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس نے گالیوں کے معنی میں استعمال کیا, اتنے مقدس لفظ کی توہین کر دی. او بھائی اب جب یہ صلوات جب اردو میں ہے تو یہ عربی والا رہا نہیں ہے, یہ گالیاں ہی ہیں, صلواتیں سنا کے چلا گیا. جب عربی میں آئے گا تو اس کا مطلب کچھ اور ہوگا.